شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈی ایم نعمان علی، اور آپ سن رہے ہیں میرا پروگرام میٹ وتھ جنس۔ ایک پیرانارمل ریسرچر کی حیثیت سے میرے شوق کو دیکھتے ہوئے ایک مسجد کے امام صاحب ہیں جنہوں نے کراچی سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب کی کچھ ٹپس مجھے ارسال کی ہیں۔ مفتی ظہر ولی خان کو کون نہیں جانتا۔ ان کی پیدائش 1953 میں جہانگیریہ NWFP پاکستان میں ہوئی، اور انہوں نے جہانگیریہ میں جامع علوم الاسلامیہ سے اپنی تعلیم حاصل کی۔ ان کو فقہ، حدیث اور تفسیر پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان کا تعلق سنی فرقے سے تھا، جو 7 دسمبر 2020 کو 66 سال کی عمر میں کراچی سے پاکستان میں انتقال فرما گئے۔ انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جو جامع احسن العلوم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت نہایت پراسرار تھی، اور ظہر ولی خان نے جنات سے متعلق نہایت عجیب و غریب قصے اور کہانیاں مشہور ہیں، جو کہ متعدد انٹرنیٹس اور یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے، جو کہ آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ اگر نہیں سنے تو میرے پاس ان کی زبانی کچھ ٹیپس ہیں جو ان کے بہت عزیز دوست کے بیٹے ہیں جنہوں نے مجھے ارسال کی، تو آئیے سنتے ہیں مفتی ظہر ولی خان کی ٹیپس۔ اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا، میں تھا اور ایک مؤذن صاحب تھے۔ مؤذن صاحب مسجد میں سوتے تھے، پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں گے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر جنازہ آ گیا رات کو 2:30 بجے یا 2:45 بجے، لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا، وہاں نہیں۔ میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ تمام مکانات، محلات جو ہے یہ سب لوگوں سے بھرے ہوئے، اور جنازہ کم از کم 20 گز لمبا ہو، اور اس کے اوپر سفید چادر ڈلی ہوئی۔ میں نے دل میں کہا کہ اب بس تو گئے ہو، اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو، اور وہی دغیرت مرگم دغیرت پن گئی۔ میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، تو صفحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ سر رکھے دیکھنے کے لیے۔ اب میں زمادر میں ایسا رخشی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمرے سے منڈا میں بس جنازہ سے بات رہا ہوں، اسے کار دے دوں۔ خیر اب کمرے کی طرف میں کیا، کمرے کا دروازہ نہیں ملتا، میں نے کہا دروازہ پیک کر لیا، کیا مصیبت۔ اور جنازہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں ہے، بلکہ جنازے کے نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو کی طرف پھیلایا ہے، شاید محلات کے اوپر، مکانات کے اوپر جنازے کو ایسے جیسے کوئی بچے گیند کو مارتے ہیں نا، ایسا مار رہے ہیں۔ میں نے کہا مارو نہیں، جلاؤ، اپنا کام کرو۔ صبح تک
عجائب و غرائب نظارے نظر آ رہے. تو بعض اوقات کسی خوفناک صورت میں بھی متشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی. مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے فضل و احسان سے. ہاں بشری تکلیف ہوتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے. کچھ مدت جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرنا، محلے میں کہیں کام کرتا تھا، نمازوں میں آتا تھا، لیکن مجھے اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے، وہ پریوں کی نسل سے. ایک دن میں نے اسے ایسا پکڑا ہاتھ میں تو وہ یکدم لڑکی ہو گئی. لڑکیوں کا لباس اور سب چیزیں، اور یہاں تک کجل اور زلف میں سے پیچھے کی طرف. جب باہر نکلتا تھا تو لڑکا گھر نماز میں کھڑا ہے سب میں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو جنات چونکہ آتشی مخلوق ہے، اس واسطے عامل کسی خیال میں نہ رہے، بیدار رہے ہمیشہ. اول تو یہ کام کرنے ہی نہیں، 1000 بار توبہ. اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کام سے دور رہو گے. ثانیاً اگر خواہ مخواہ باز نہیں آتے ہو تو پھر اعتماد پورا نہ کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو، کیونکہ وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی آپ کی یادداشتوں میں کوئی واقعہ ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ DM نعمان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.